بانی پی ٹی آئی نے آنکھ میں تکلیف کی شکایت جنوری کے پہلے ہفتے میں کی۔ جیل کے ڈاکٹر کے دیے گئے ڈراپس 3-4 دن استعمال کیے۔ 16 اور 19 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ اور کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ 24 جنوری کو انجیکشن لگایا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے تفصیلات سینٹ میں پیش کر دیں۔ دستاویزی ثبوت قائد حزب اختلاف کو بھی دینے کی پیشکش۔ ایک بار پھر معاملے پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ۔ 4 ماہ غفلت برتنے کا الزام رد کر دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی کا جیل کے ڈاکٹر ہر دوسرے دن چیک اپ کرتے ہیں۔ 9 دسمبر کو چیک اپ میں بانی پی ٹی آئی نے آنکھ کی شکایت نہیں کی۔ 2 دسمبر کو بانی پی ٹی آئی کی بہن نے ان سے ملاقات کی کہ کہا خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی بہن نے بھی آنکھ میں تکلیف کا ذکر نہیں کیا۔ 9 دسمبر کو میڈیکل بورڈ کے اجلاس میں بھی بانی پی ٹی آئی نے آنکھ کا ذکر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے بانی کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواست نہیں دی۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جس ڈاکٹر سے بانی پی ٹی آئی کہیں ان کا چیک اپ ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کا حکومت پر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر لاپرواہی برتنے کا الزام۔ ذاتی معالج کو رسائی دینے کا مطالبہ۔ اپنے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد لانے کی تحریک مسترد۔ پی ٹی آئی کا احتجاج۔ قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے کہا کہ واضح ہے کہ بانی کے کیس میں لاپرواہی ہوئی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا اکتوبر 2025 میں بانی کی نظر 6/6 تھی، اب آنکھ کی بینائی 15% ہے۔ جب تک بانی کا علاج نہیں ہوتا احتجاج جاری رہے گا۔ اور عباس نے کہا کہ قرارداد پیش کر کے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بانی کی صحت پر ایوان میں تشویش ہے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مشورہ۔ سینیٹ میں کہا کہ بی بی کلثوم نواز کو اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا۔ ہو سکتا ہے ماضی میں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ ایسا سلوک کریں کہ کل آپ پی ٹی آئی کو تانا دے سکیں۔ سابق وزیر اعظم کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر ایک جسمانی عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو یہ قیدی کی ضمانت کا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بانی کو پرول، ضمانت اور گھر شفٹ کرنے کا راستہ ہے۔ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج اور دھرنے کا اعلان۔ ریڈ زون بند کر دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان سے شاہراہ دستور بھی بند۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور اندر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ پی ٹی آئی ارکان کو ریڈیو پاکستان چوک پر روک دیا گیا۔ پارلیمنٹ جانے سے روکنے پر پیپلز پارٹی کے فتح اللہ خان کی پولیس سے تکرار۔ سپریم کورٹ کے حکم پر اسی طرح عمل ہوگا جس طرح سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی گئی۔ بیٹوں سے بھی بات کرائی جائے گی اور پورا تعاون کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی یقین دہانی۔ جنیز کے پروگرام آج شہزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آنکھ کی بینائی کتنی ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کو کرنا ہے۔ ہمارا انتقام لینے پر کوئی دھیان نہیں۔ کسی ڈاکٹر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جان بوجھ کر بانی پی ٹی آئی کے علاج میں تاخیر کرے؟ رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ایک ایسے قیدی ثابت ہوئے جن کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی کم ہونے کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی کی آنکھ کا سن کر بہت دکھ ہوا، دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو ملنے چاہیے۔ آنکھ کی بینائی چلے جائے تو اس کی ذمہ دار جیل انتظامیہ اور حکومت ہے۔ سیکیورٹی نہ ہونے کا کہہ کر انہیں بھی علاج کے لیے نہیں لے جایا جا رہا۔ شاہ محمود قریشی کی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع کر دی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے انتخابات میں میدان مار لیا، 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے 297 نشستوں کے نتائج جاری کر دیے۔ بی این پی اتحاد 212 نشستوں پر کامیاب۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں 11 جماعتی اتحاد 77 نشستوں پر کامیاب رہی۔ اسلامی آندولن بنگلہ دیش نے 1 نشست، آزاد امیدوار نے 7 نشستیں جیتیں۔ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے مطابق 12 فروری کو ہونے والے ریفرنڈم میں 60.2% ووٹرز نے ریفرنڈم کے حق میں فیصلہ دیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق رحمان اور بنگلہ دیشی عوام کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ تجارت، دفاع، ثقافت اور علاقائی فورمز پر تعاون کے خواہاں ہیں۔ ڈھاکہ کا نیا سیاسی ماحول خطے میں متوازن، آزاد اور باہمی احترام پر مبنی روابط کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون کے منتظر ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہتر تعلقات کے ثمرات عوام کو حاصل ہوں گے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ، زمبابوے نے آسٹریلیا کو 23 رن سے ہرا دیا۔ زمبابوے نے 2 وکٹ کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پوری آسٹریلوی ٹیم 146 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کے 8 بیٹرز ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ میٹ رینشا نے 65 رنز بنائے۔ زمبابوے کے مزربانی نے 4، بریڈ ایونز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دن کے دوسرے میچ میں کینیڈا اور UAE کی ٹیمیں دلی میں مد مقابل۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا کولمبو میں اتوار کو ہوگا۔ اسٹیڈیم میں تزئین و آرائش، پچ کی تیاری۔ کولمبو میں 2 سے 3 دن کبھی ہلکی کبھی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ بھارت سے میچ کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم 2 دن آرام کے بعد آج ٹریننگ دوبارہ شروع کرے گی۔ انڈین کرکٹ ٹیم آج رات دلی سے کولمبو پہنچے گی۔ بھارتی جارح مزاج اوپنر ابھیشیک شرما کی پاکستان کے خلاف میچ میں شرکت غیر یقینی۔ پاک بھارت میچ میں پاکستانی اسپنرز اہم ہتھیار قرار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے اسپنرز بھارتی ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ مڈل اوورز میں بھارتی بیٹرز کو سلو ڈاؤن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو میچ میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو اسپن کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ پاکستان بھارتی ٹیم پر غلبہ حاصل کر لے۔ پاکستان کے اسپن اٹیک میں ابرار، شاداب، محمد نواز، سائم ایوب، عثمان طارق موجود ہیں۔ نمیبیا کے خلاف بھارت کے 5 جبکہ USA کے خلاف 3 بھارتی بیٹرز اسپنر کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $2 ارب کے ڈپازٹ میں صرف 2 ماہ مدت کی توسیع پر اتفاق کر لیا۔ جنگ میں شایع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ توسیع 6.5% شرح سود پر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اعلیٰ اماراتی حکام سے رابطے کے بعد رول اوور کی یقین دہانی۔ UAE کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے بعد اسلام آباد دوبارہ طویل مدتی رول اوور کے لیے رابطہ کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2018 میں دیے جانے والے $2 ارب قرض میں عام طور پر سالانہ بنیادوں پر توسیع کی جاتی ہے۔ ابتدا میں امارات نے 3% سود پر اتفاق کیا تھا، جسے گزشتہ سال بڑھا کر 6.5% کر دیا گیا۔ فنڈز کا مسئلہ ہر صوبے میں ہے۔ بلوچستان کے ساتھ ہر بار زیادتی کی بات کرنا درست نہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کراچی کوئٹہ شاہراہ کی تعمیر میں سست روی فنڈز کی کمی کو مسترد کر دیا۔ کہا یہ اپوزیشن کا رونا دھونا ہے۔ جو فنڈز بلوچستان کو دیے گئے انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ 300 ارب روپے پورا پاکستان اکٹھے کر کے دے رہا ہے۔ طارق فضل چودھری کے بیان پر اپوزیشن اور بلوچستان کے ارکان کا احتجاج، واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کے بلال بندوخیل نے کہا ایک منصوبہ بتا دیں جس میں بلوچستان کو پنجاب سے زیادہ فنڈ ملا ہو۔ ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے رونا دھونا کر رہے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر شہادت آوان نے طارق فضل کے الفاظ حذف کر دیے۔ کہا وزیر کی طرف اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ بعد میں طارق فضل نے اپنے بیان پر معذرت کی اور ناراض ارکان کو منا کر واپس لائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد ماڈل جیل اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیل ہاسٹل کے دورے۔ 15 برس سے زیر التوا جیل منصوبہ صرف 1 برس میں تکمیل کے قریب ہے۔ 85% سے زائد کام مکمل ہو گیا ہے۔ 2 ماہ میں فعال ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ کو دی گئی بریفنگ کا احوال۔ محسن نقوی کی منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی ہدایت۔ کہا نیشنل پولیس اکیڈمی میں جدید انفراسٹرکچر کے قیام سے پولیس تربیت کا معیار مزید بلند ہوگا۔
حیرت ہے کہ واضح احکامات کے باوجود درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ پی ایچ اے کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کی روک تھام سے متعلق کیس کی سماعت میں پی ایچ اے کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ ایڈوکیٹ جنرل کو 16 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ درختوں کی کٹائی سے متعلق پالیسی بنانے کے لیے پی ایچ اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا پنجاب یونیورسٹی ایک تاریخی ادارہ ہے، وہاں مواقعی طرز پر جنگل لگایا جائے۔ یہ ایسا کام ہے جس سے آئندہ نسلوں کا فائدہ ہوگا۔ کراچی میں 17 فروری کو ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 فروری کو ایران سے مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ سسٹم کے تحت کوئٹہ اور اس کے اطراف کے علاقوں اور کراچی میں ہلکی بارش متوقع۔ 18 فروری کو سسٹم ملک کے بالائی علاقوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کراچی میں ہفتے اور اتوار کی صبح ہلکی دھند کا بھی امکان۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع۔ کوئٹہ میں بسنت، آسمان پر رنگ بھرنگی پتنگیں، ہوائی فائرنگ کرنے پر پابندی عائد۔ پولیس کی شہریوں کو محفوظ اور پرامن انداز میں بہار کا تہوار منانے کی ہدایت۔ بسنت کی تقریبات آج سے 15 فروری تک جاری رہیں گی۔ سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن نے مختلف محکموں کو نوٹس کر دیے۔ گل پلازہ کے صدر بھی طلب۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ، چیف فائر آفیسر، ڈی سی جنوبی، ایس ایس پی سٹی، ڈی آئی جی ٹریفک، سی ای او واٹر کارپوریشن، ڈی جی ایس پی سی اے، ڈی جی ریسکیو اور کے الیکٹرک کے سی ای او کو بھی 18 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ قومی سلامتی اور دہشت گردی کے چیلنجز پر گفتگو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل یقینی بنایا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا کے محاذ پر نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری کو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑا، انہیں اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان، کامران مرتضیٰ اور دیگر رہنماؤں نے مولانا عبدالغفور حیدری کی عیادت کی۔ پاک پتن میں سڑک کنارے سیوریج کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گر کر نوجوان جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق واسا نے سیوریج لائن کے لیے سڑک کنارے گڑھا کھودا تھا۔ گڑھے میں گرنے سے نوجوان کو سر پر گہری چوٹ آئی، اسے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے ساہیوال ریفر کر دیا گیا۔ ساہیوال اسپتال پہنچنے پر نوجوان دم توڑ گیا۔ ایم ڈی واسا کا شاہدرہ لاہور میں گٹر کے ڈھکن چوری ہونے کا نوٹس، نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی۔ ترجمان واسا کے مطابق سی سی ٹی وی ویڈیو میں نامعلوم افراد کو مین ہول کا ڈھکن چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے گٹر کا ڈھکن چوری کرنے والے کو گرفتار کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں 6000 سے زائد پلاسٹک کے گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے 12 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ ڈبلیو ایس ایس پی نے سیکرٹری بلدیات کو خط میں کہا کہ ٹوٹے ہوئے اور بغیر ڈھکن کے مین ہولز موٹر سائیکلیں، گاڑی چلانے اور پیدل چلانے والوں کے لیے خطرناک ہیں۔ بنو میں سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر اسامہ گرفتار دہشت گرد کا اسسٹنٹ کمشنر میران شاہ پر حملے سمیت 9 بڑی کارروائیوں کا اعتراف۔ بنو کے علاقے ڈوگر عمرزئی میں مسلح افراد نے پولیس اہلکار کو اغوا کر لیا، بازیابی کی کوششیں جاری۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 10 دواؤں کے مخصوص بیچز کی فروخت روک دی۔ میڈیکل سٹورز کو فوری مخصوص دواؤں کے مخصوص بیچز کی فروخت روکنے کا حکم۔ ترجمان کے مطابق دواؤں میں خون پتلا کرنے والی اسکن انفیکشن، الرجی، آنکھوں کے ڈراپس، ہاتھ پاؤں کی باریک نسوں کے انجیکشنز بھی شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ مشرف کالونی میں گھر میں فائرنگ سے میاں بیوی بیٹا جاں بحق، خاتون زخمی، ملزم فرار۔ پولیس کے مطابق زخمی خاتون نے بیان دیا ہے کہ فائرنگ مقتول عابد کے ہم زلف نے کی۔ مقتول عابد نے اپنی ایک بیٹی ملزم کو گود دی تھی، دونوں کے درمیان اسی معاملے پر تنازع تھا۔
ملک بھر میں یکم رمضان المبارک 19 فروری کو ہونے کا امکان۔ ترجمان سپارکو کے مطابق نیا چاند 17 فروری کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:01 پر پیدا ہوگا۔ 18 فروری کی شام چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔ چاند کا حتمی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ بلوچستان کے علاقے خوزدار میں 2 بار زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پہلے زلزلے کی شدت 3.8 اور دوسرے کی 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز خوزدار کے 47 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے سکھر، جیکب آباد، نصیر آباد، گنداباد، جھلمکسی، دادو، میہڑ میں بھی محسوس کیے گئے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا افغان سرزمین دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ یہ گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار رہے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرق وسطی میں دوسرے امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعیناتی کی تیاری۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ کیریبین سے مشرق وسطی بھیجا جا رہا ہے۔ امریکی خبر ایجنسی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں واضح نہیں کہ یہ بحری بیڑا مشرق وسطی میں کب تک رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ روز ایران کو خبردار کر چکے ہیں کہ ان کی انتظامیہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما کے دور میں آلودہ گیسوں کے اخراج سے متعلق اہم سائنسی فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈی ریگولیشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے گاڑیاں سستی ہوں گی۔ آٹو انڈسٹری کے لیے فی گاڑی تقریباً $2400 تک لاگت کم ہو جائے گی۔ ماحولیاتی تنظیموں کا فیصلے پر عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں طیارہ حادثہ پائلٹ کے مبینہ دانستہ اقدام کی وجہ سے پیش آیا۔ عالمی میڈیا رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق کمانڈر کیپٹن سمت سبروال نے مبینہ طور پر ایندھن کے سوئچ خود بند کیے۔ کیپٹن سبروال حادثے سے 1 ماہ قبل ڈپریشن کا شکار تھے۔ ابتدائی تحقیقات رپورٹ اور بلیک باکس ڈیٹا میں میکینیکل خرابی کو خارج سے امکان قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایئر انڈیا نے قانونی کارروائی نہ کرنے کی شرط پر متاثرین کے اہل خانہ کو مالی معاوضے کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی ایئر لائن کا طیارہ 2025 میں احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوا تھا۔ 260 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش میں کامیاب انتخابات پر چین اور بھارت کی بھی مبارکباد۔ بنگلہ دیش میں چینی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔